اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عذاب قبر کی ہولناک قسمیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک دن صبح کو آپ نے از خود بیان کرنا شروع کیا کہ آج کی رات میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھ کو بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور ہم ایک آدمی پر گزرے جو لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا تھا۔ پتھر مارتا تو سر چور چور ہو جاتا اور پتھر دور لڑک جاتا، پھر وہ آدمی پتھر لینے جاتا، اتنے میں اس کا سر صحیح و سالم ہو جاتا اور وہ واپس آ کر پھر پتھر سے مارنے لگتا۔ اسی طرح برابر ہوتا رہا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون شخص ہے؟ میرے ساتھی نے کہا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی گدے پر لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص لوہے کے آرے سے اس کے باچھوں کو گدی تک چیرتا ہے۔ ایک طرف سے اس کا منہ چیر کر جب دوسری طرف سے چیرنے لگتا ہے تو پہلا چیرا ہوا درست ہو جاتا ہے، اسی طرح بار بار چیرتا ہے اور پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا، ابھی اور آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور ملا، اس میں بڑا شور و گل ہو رہا تھا۔ تنور میں جھانکا تو ننگے مرد اور عورتیں تھیں، آگ کی لپٹیں ان کے نیچے سے لپکتے اور وہ شور مچانے لگتے۔ وہاں بدبو ناقابل برداشت تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھ کو حکم ہوا کہ ابھی اور آگے چلیے۔ ہم ایک نہر پر گزرے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ اس میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور ایک دوسرا آدمی نہر کے کنارے بہت سے پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ تیرنے والا جب کنارے پر آتا تو اپنا منہ کھول لیتا اور کنارے والا آدمی ایک پتھر اس کے منہ میں لقمے کے طور پر ڈال دیتا۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم چلے تو ایک انتہائی بدصورت آدمی پر گزرے۔ اس کے پاس آگ تھی، وہ آگ کو سلگاتا اور اس کے گرد چکر لگاتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک سرسبز و شاداب باغ پر گزرے اور باغ کے بیچ میں ایک اتنا لمبا شخص تھا کہ میں اس کے سر کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اس دراز قد شخص کے گرد بہت سے بچے تھے، میں نے ان بچوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے وسیع اور حسین باغ میں پہنچے کہ میں نے ایسا باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ساتھی کے حکم سے میں اندر داخل ہوا۔ اس میں ایک ایسا شہر تھا کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے، دروازہ کھلوایا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ اندر پہنچے تو ہمارے سامنے چند آدمی آئے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا۔ میرے ساتھی نے ان سے کہا کہ تم اس سامنے والی نہر میں کود پڑو۔ وہ جا کر کود پڑے۔ وہ نہر بہت وسیع تھی اور اس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ جب وہ نہر سے نکل کر واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو گئی اور پورا جسم نہایت حسین ہو گیا۔ میرے ساتھی نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو ایک سفید محل نظر آیا۔ ساتھی نے کہا، یہ بھی تمہارا ٹھکانہ ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، مجھے اپنے اس ٹھکانے میں ذرا داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا، ابھی تو نہیں، مگر تم ضرور اس محل میں داخل ہوں گے۔ میں نے شروع سے اب تک جو حیرتناک مناظر دیکھے تھے ان کے بارے میں اپنے ساتھی سے حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ شخص ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اس کو بھلا دیا اور فرض نماز ترک کر کے سوتا رہا۔ یہ برتاؤ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور وہ دوسرا شخص جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ آدمی ہے جو کہ صبح کو اپنے گھر سے چلتا ہے، جھوٹ بولتا پھرتا ہے۔ یہ برتاؤ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور تیسرے وہ مرد و عورت ہے جو تنور میں ننگے جل رہے ہیں، وہ زناکار لوگ ہیں۔ اور چوتھا شخص جو نہر میں تیرتا ہے اور کنارے پر پتھر کا لقمہ پاتا ہے، وہ شخص ہے جو سود کھاتا ہے۔
اور پانچواں شخص جو آگ سلگا رہا ہے وہ داروغہ جہنم ہے، اور چھٹا لمبا آدمی جو کہ باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے گروہ وہ بچے ہیں جن کی موت فطرت پر یعنی اسلام پر ہوئی، اور وہ ساتویں قسم کے لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے ہیں، مگر پھر ان کو رحمت نے اپنے دامن میں لے لیا اور برائی کا داغ صاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ان دونوں ساتھیوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عذاب برزخ کے ثبوت میں نص صریح ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے اور واقعے کے مطابق ہوتا ہے۔ حدیث میں جو یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ قیامت تک یہ برتاؤ ہوگا، اس سے ظاہر ہے کہ یہ برزخ کے واقعات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مذکورہ بالا روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ جو شخص آگ سلگا کر چکر لگا رہا ہے وہ داروغہ جہنم ہے۔ جب کوئی چیز اس آگ سے باہر نکلتی تو فوراً وہ داروغہ اس کو آگ میں لوٹا دیتا ہے۔ نیز جو ننگے مرد عورت تھے وہ زانی تھے اور بدبو ان کی شرمگاہوں سے نکلتی تھی، اور ایک گروہ موٹے پیٹ والوں کا بھی نظر آیا جن کی مقعدوں میں آگ بھری جاتی اور منہ سے باہر نکالی جاتی تھی۔ یہ قوم لوط علیہ السلام کا عمل کرنے والے تھے، اور نہر جو دودھ کی طرح سفید تھی وہ کوثر کی نہر تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے دسترخوان پر بھی ہوا جہاں بھنا ہوا عمدہ گوشت تھا، مگر وہاں کھانے والا کوئی نہ تھا، اور ایک دسترخوان ایسا تھا جس پر بدبودار گوشت تھا، وہاں کچھ لوگ تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کو پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گروہ پر بھی گزرے جن کے شکم گھر کی طرح وسیع و عریض تھے، جب وہ اٹھنا چاہتے تو گر پڑتے اور حسرت سے کہتے، اے خدا تو قیامت کو قائم نہ کر۔ وہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ امت محمدیہ کے سود خور ہے۔ ایسے گروہ پر بھی گزر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان کے منہ میں پتھروں کا لقمہ دیا جاتا اور پتھر مقعد سے باہر آ جاتے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا لیا کرتے تھے۔ ایسے گروہ پر بھی گزر ہوا جن کی پسلیوں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ کھا لے جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ حمازون یعنی غیبت کرنے والے اور لمازون یعنی لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے، یہ برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ قیامت تک رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ایسے گروہ پر گزرے جن کے سر پتھر سے کچلے جاتے اور پھر صحیح سالم ہو جاتے تو دوبارہ کچلے جاتے، اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے، یعنی نماز کو بڑا بوجھ سمجھ کر اتار پھینکتے، جیسے تیسے ادا کرتے، یا یہ کہ ادا ہی نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ ایسا نظر آیا جن کی شرمگاہوں پر صرف لتے تھے، اونٹ بکریوں کی طرح چرتے تھے اور تھوہر گرم پتھر وغیرہ کھا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ و صدقات نہیں نکالتے تھے۔ پھر ایک گروہ عورتوں اور مردوں کا نظر آیا جن کے سامنے پکا ہوا عمدہ گوشت تھا اور ساتھ ہی کچا اور خراب گوشت تھا۔ وہ لوگ عمدہ اور پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچے اور خراب گوشت کو کھانے لگے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص نظر آیا جس نے ایک اتنا بڑا گٹھر جمع کر رکھا تھا کہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، اس کے باوجود اس پر اور زیادہ بوجھ لاد رہا تھا۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں جمع ہے اور ان امانتوں کو ادا کرنے کی قدرت اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ پر گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کترے جا رہی تھی۔ کترنے کے بعد صحیح و سالم ہو جاتے،
اور پھر کترے جاتے۔ بار بار اسی طرح ہوتا رہا۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ فتنہ و فساد برپا کرنے والے واعظ و خطیب ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ مذکور ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ سچا خواب ہے، تم اس خواب کو سمجھ لو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستے میں ایک بڑا پہاڑ نظر آیا، اس نے مجھ کو چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا، اس لمبے پہاڑ پر میں کیسے چڑھوں؟ اس نے کہا، میں تمہارے لیے اس پر چڑھنا آسان کر دوں گا۔ پھر میں نے قدم اٹھایا تو ایک زینے پر رکھا، اسی طرح قدم آگے بڑھاتا گیا اور ہر قدم پر زینہ ملتا گیا۔ پہاڑ پر چڑھ کر کچھ دور گئے تو کئی مرد اور عورتیں ایسے نظر آئے کہ ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل ان کے قول کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ پھر آگے چل کر کچھ عورت اور مرد ایسے ملے جن کے کانوں اور آنکھوں میں میخیں ٹھکی ہوئی تھی۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ناجائز باتوں کے سننے اور ناجائز چیزوں کے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر کئی عورتیں لٹکی ہوئی نظر آئی، ان کے سر نیچے اور پیر اوپر تھے اور سانپ ان کی چھاتیوں کو ڈس رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلانے سے روکتی تھی۔ آگے چل کر کئی عورت و مرد ایسے نظر آئے جو سر نیچے کر کے لٹکائے گئے تھے اور وہ زمین کے کیچڑ کو چاٹ رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ روزہ دار ہے جو وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔ آگے چل کر 3 آدمی شراب طہور پیتے ہوئے اور خوشی کے نغمے گاتے ہوئے ملے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا یہ زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔